بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی کے دور میں عظیم حکمران نے اپنے آپ کو ایک پریشان کو چیلنج کا سامنا پایا۔ ایک دن اس کے وزراء کا ایک گروہ سلطان محمود غزنوی کے پاس آیا۔ انہوں نے سلطان کو کہا کہ سلطان معظم، ہماری سلطنت کے دو وزراء کے درمیان جھگڑا چھڑ گیا ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کے علاقوں کی زمینوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ دونوں نے ایک ساتھ سرحد رکھنا بھی شروع کر دی ہے۔ جب سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سنی تو سیخپا ہو گئے اور ان دونوں گورنروں کو اپنی دربار میں حاضر کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ بہت غصہ تھے۔ کچھ وقت میں ایلچیوں نے جواب دیا کہ سلطان وہ دونوں گورنر یا وزیر آپ کی طرف روانہ ہیں۔ سلطان نے کچھ ہی لمحے ان کا انتظار کیا اور کچھ وقت کے ہی انتظار بعد وہ دونوں وزیر آپ کی دربار میں حاضر ہو گئے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بہت غصہ تھے اور ان کی پہلے خوب سرزنش کی اور اس کے بعد ان سے جھگڑے کی وجہ پوچھی۔ تو آخر ان دونوں ریاستوں کے درمیان جھگڑے کی اصل وجہ کیا ہے؟ حالانکہ یہ دونوں ریاستیں سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہی تابع تھیں، اور اب سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی ہی ریاستوں میں ہی پھوٹ پڑ رہی تھی، تو دشمنوں کو یہ کہاں شکست دے سکتے ہیں؟ جب ان کے اندر ہی اتفاق رائے نہ ہو تو یہ کبھی فتح ہی حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ نے ان میں سے ایک وزیر سے پوچھا تو اس نے کہا کہ سلطان معظم، کسی دوسرے وزیر نے یعنی اس دوسرے وزیر نے میری سلطنت کے کچھ لوگ جو غلطی سے سرحد عبور کر گئے ان کو پکڑ کر ان کے سپاہیوں نے قید میں ڈالا اور اس کے بعد ان پر خوب تشدد بھی کیا، اور میری رعایا میں سے جو بھی غلطی سے چلا جاتا اب ان کو انہوں نے مارنا بھی شروع کر دیا تھا۔ ان کو مار دیا جاتا، اور جب یہ حد سے بڑھ گئے اور میری ہی رعایا کو مارنے لگے تو ان کے جو لوگ ہماری سلطنت میں یعنی حد میں آنے لگے تو ہم نے بھی ان کے لوگ جو پکڑ کر تشدد کیے، جبکہ ان لوگوں نے تو ہمارے لوگوں کو مار دیا تھا۔ جب سلطان محمود غزنوی نے یہ بات سنی تو دوسرے وزیر کو بلا لیا۔ اس نے آ کر شکایت لگائی کہ سلطان معظم، ہم نے بہت سی برداشت کے بعد یہ انتہائی قدم اٹھایا ہے۔ سلطان نے سوال کیا کہ انہوں نے ایسا کون سا جرم کیا جس کی بنا پر تم نے ان کو جان تک سے بھی مارنے کا انتہائی قدم اٹھایا؟ تو اس وزیر نے کہا کہ سلطان معظم، ایک دن ہماری حدود میں چوریاں ہونا شروع ہوئیں، پورے کے پورے ملک یعنی پوری سلطنت میں چوریاں ہونے لگی، اور ہر کوئی اس سے پریشان تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے ان کے بارے معلوم کرایا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ سب دوسری ریاست والوں کا کمال ہے، انہی کا ہی یہ سارا منصوبہ ہے۔ ہم نے اپنے ایلچی ان کی طرف بھیجے اور اس وزیر کو کہا کہ اس پر کوئی نہ کوئی توجہ دیں، مگر اس کے اپنے مشیر بولنے لگے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، اور جہاں وہ آئیں آپ ان کو پکڑ لینا، اور طرح طرح کی اور باتیں کرنے لگے۔ مگر ہم نے اس وزیر کو بھی کی طرف بھی کئی مرتبہ اپنے ایلچی بھیجے، مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، اور بالآخر ان سے تنگ آ کر ہم نے ان کے لوگوں کے آنے کے تمام راستے بند کر دیے۔ پھر بھی یہ باز نہ آئے، انہوں نے روز بروز آ کر ہماری سلطنت کی تمام نوجوان لڑکیوں کی عزتیں لوٹنا ہی شروع کر دیں، جس سے ہم نے غصہ ہو کر یہ انتہائی اور برا قدم اٹھایا، اور جو بھی ان کے لوگ ہمارے ہاں آتے تھے یا آنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کے لوگوں کو مار دیتے ہیں تاکہ یہ ہمیں دوبارہ نقصان نہ پہنچا سکیں۔ ایک دفعہ انہوں نے ہماری سلطنت میں کی ایک بڑھیا کی 3 نوجوان بیٹیاں تھیں، یہ ان کے باشندے ان کے گھر گھس جاتے اور باری باری ان تینوں سے زنا کرتے، اور ساتھ ساتھ بڑھیا کو بھی باندھ دیتے۔ وہ اپنی آنکھوں سے اپنی ہی عزت لوٹنا دیکھتی تھی۔
جب سلطان نے یہ سنا تو اس کے تمام وزیر یعنی ان وزیر کے ان مشیروں کو بلایا جو ان سب کے سہولت کار تھے۔ ان لوگوں سے جب سلطان نے پوچھا تو انہوں نے اس واقعے سے ہی لا علمی کا اظہار کیا۔ تو سلطان نے اس بوڑھی عورت کے پاس جانے کا فیصلہ کیا، یعنی سلطان نے ان کو چپکے سے اس بوڑھی عورت کو ملنے کا منصوبہ بنایا اور اس عورت کے گھر پہنچ گئے۔ تو اس بوڑھی عورت سے اس بارے پوچھا تو وہ رونے لگی کہ سلطان معظم، میری 3 بیٹیاں تھیں اور انہوں نے ان تینوں سے باری باری زیادتی کرتے، یعنی ان سب سے باری باری زیادتی کرتے اور ان سب کے ساتھ یہ باری باری زنا کرتے تھے۔ ان کے ہر سب غصے سے تنگ آ کر میری بڑی بیٹی اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی، اور جب سلطان نے اس سے یہ ان کی شکلیں وغیرہ پوچھی تو اس نے برابر ہی اس وزیر کے ان تمام مشیروں کی طرح تھے جن کی شکلیں تھیں۔ تو اس نے کہا کہ سلطان معظم، جب وہ میری بیٹیوں سے زنا کرتے تھے یعنی زیادتی کرتے تھے تو میری بیٹیاں کبھی کبھی ان کی گردنوں پر غصے سے ناخن بھی مارتی تھیں۔ آپ جا کے دیکھ لینا کہ ان کی گردنوں کے پچھلے طرف نشانات بھی ہوں گے۔ جب سلطان واپس گیا تو آپ نے ان کی گردن کو دیکھا تو بہت سے لوگوں کی گردنوں پر وہی نشانات ظاہر ہو چکے تھے۔ اب اس بڑھیا کے بتائے ہوئے نشانات تھے۔ اب سلطان سمجھ گیا کہ یہ عورت سچی ہے اور وہ وزیر اپنے مشیروں سمیت جھوٹا ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کو بلایا اور ان کے کو سنسار کرنے کا حکم دیا، اور سب لوگوں سے عہدے بھی واپس لے لیے، اور اس بڑھیا کی بیٹیوں کی شادی اپنے خاص وزیر کے بیٹوں سے کرائی، کیونکہ اس کر کے اس بوڑھی عورت کو انصاف